السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم تعلم، عالم کیا نہیں تعلم تم جانتے، عالم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لاہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی، ملک بادشاہی السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعذب عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ من یشاء جسے چاہتا ہے، ویغفر اور معاف کر دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمینوں اور آسمان کی بادشاہی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الرسول اے رسول، لا یحزنک نہ غم میں ڈالے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے رسول نہ غم میں ڈالے آپ کو الذین وہ لوگ جو ساریون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، من الذین ان لوگوں میں سے قالوا جو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر غم نہ کریں جو منہوں سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتے، یعنی من الذین ان لوگوں میں سے قالوا جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بی افواہہم اپنے منہوں سے، یعنی اپنے منہ سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ولم تؤمن اور نہیں ایمان لاتے، قلوبہم ان کے دل، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے پر غم کرتے تھے، آپ کو اس بات پر افسوس ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں پر غم نہ کریں کیونکہ یہ تو ان کی عادت ہے، نبیوں کو جھٹلانا، ان پر ایمان نہ لانا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، سماعون للکاذب سماعون وہ سنتے ہیں للکاذب جھوٹی باتیں، یعنی آپ یہودیوں پر بھی غم نہ کریں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں۔ سماعون سنتے ہیں لقوم آخرین دوسرے لوگوں کی باتیں، یعنی دوسرے لوگوں کی بھی جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعون سنتے ہیں لقوم آخرین دوسرے لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی لم یاتو کا جو نہیں آئے آپ کے پاس، یعنی یہ ایسی قوم کی جاسوسی کرتے ہیں لم یاتو کا جو نہیں آئی آپ کے پاس ایمان کے لیے، یعنی ایسی قوم جو ابھی ایمان نہیں لائی، آپ کے پاس اطاعت کے لیے نہیں آئی، لم یاتو کا نہیں آئی آپ کے پاس اطاعت کے لیے۔ یحرفون الکلمہ یحرفون بدلتے ہیں کلمات کو من بعد مواضعہ اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کے پختہ ہونے کے بعد اس کی جگہ سے ہی بدل دیتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ بدلتے ہیں کلمات کو من بعد مواضعہ اس کے پختہ ہونے کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں ان اگر اوتیتم تم دیے جاؤ ھذا یہ حکم فخذوہ تو اس کو پکڑ لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اگر نہ تم دیے جاؤ یہ فاحذروا تو اس سے بچ کر رہو، یعنی خود بھی اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتے،
دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کا حکم دیے جاؤ تو قبول کر لو، لیکن اگر اس کے مطابق حکم نہ دیے جاؤ تو اس کو قبول نہ کرو۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک کی شان نزول میں 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ شادی شدہ یہودی زانیوں کا ہے، مرد اور عورت کا، جو کہ شادی شدہ تھے۔ چونکہ یہودیوں نے تورات کے حکام میں رد و بدل کیا ہوا تھا، کچھ ایسے احکامات تھے جس کو وہ نہیں مانتے تھے، اس میں سے ایک حکم رجم کا بھی تھا۔ یہودی چونکہ سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی کوڑے لگانا اور منہ کالا کرنے کی سزا سنائی تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر رجم کرنے کا حکم دیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آ کر اس کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تورات میں زنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہماری تورات میں کوڑے لگانا ہے اور رسوا کرنا ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہاری تورات میں رجم کا حکم بھی موجود ہے، جاؤ تورات لے کر آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس پر یہودی تورات لے کر آئے، لیکن انہوں نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا، یعنی رجم کی آیت کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی آیتیں پڑھنے لگے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رجم کی آیت سے ہاتھ دور کرو۔ اس پر یہودیوں نے رجم کی آیت سے ہاتھ ہٹایا۔ بلاخر یہودیوں کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہماری تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ بلاخر ان دونوں یہودیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ تو دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے قبیلے سے معتبر سمجھتا تھا، تو انہوں نے اپنے مقتول کی دیت 50 وسع کر رکھی تھی اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی دیت 100 وسع کر رکھی تھی، یعنی خود آدھی دیت دیتے تھے، دوسروں سے پوری لیتے تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس قبیلے کو ذرا حوصلہ ہوا جن کے مقتول کی دیت نصف تھی، اور انہوں نے 100 دیت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قریب تھا کہ ان دونوں قبیلے میں جھگڑا ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے پر ان کے سمجھدار لوگ سمجھ گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص میں برابری کا حکم دیا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ دونوں سبب ہی اس آیت کے نزول کا سبب بنے ہوں، یعنی یہ دونوں واقعات ہی اس آیت کے نزول کا سبب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُرِیدِ اللَّهُ، ومن اور وہ شخص یرید اللہ کی ارادہ کرے اللہ تعالیٰ فتنتہ، اس کو فتنہ میں ڈالنے کا، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ اسے آزمائش میں ڈالے، اسے فتنہ میں ڈالے، فلن تملکا، تو پس ہرگز نہیں اب اختیار رکھتے لاہو اس کے لیے من اللہ، اللہ سے شیئن کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، ان یطہرا، یہ کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک نہ کرے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، یعنی ان پر کوئی حق بات اثر نہیں کرتی۔ لاہم، ان کے لیے فی دنیا، دنیا میں خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ سماعون للکاذب، سماعون وہ سنتے ہیں، للکاذب جھوٹی باتیں، اکلون کھاتے ہیں، للسحت حرام، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو اس لیے سخت کر دیا کہ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ فائن، پس اگر جاؤ کا، وہ آئیں آپ کے پاس،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہودی کسی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او عارض عنہم یا اراض کریں ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ اراض کریں ان سے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، فَلَن يَضُرُّوكَ ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو شیئاً کچھ بھی، یعنی اگر آپ ان سے اراض کریں گے، ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کریں فَحْكُمْ تو فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے تو آپ فیصلہ کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن اگر آپ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ اور کیسے يُحَكِّمُونَكَ وہ فیصلہ کرواتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کیوں فیصلہ کرواتے ہیں آپ سے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وَعِنْدَهُمْ اور ان کے پاس التوراۃ تورات موجود ہے، فیہا اس میں حکم اللہ اللہ کا حکم موجود ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی تورات میں بھی اللہ کا حکم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ثم پھر یتولون پھر جاتے ہیں من بعد ذالک بعد اس کے حکم سے، ثم یتولون پھر وہ پھر جاتے ہیں من بعد ذالک بعد اس کے، یعنی ان کی تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کا فیصلہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے پھر جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ وما اولئک نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کی تورات میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات تمام فیصلے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس سے اراض کرتے ہیں، یعنی اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہے تو آپ ان سے اراض کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔